خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، اکثر اوقات ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن سجھائی نہیں دیتا کہ کسی اپنے پرائے کے نامناسب باتوں کے تیروں کا کیسے جواب دیا جائے، جو سخت الفاظ کے نشتر روح پر وار کر جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ترکی بترکی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یا پھر صبر کے پیمانے کو پیا جائے۔ کچھ لوگوں کی فطرت ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دینا ہوتا ہے کہ آگے سے بندہ کچھ کہہ نہ سکے، یا تو برداشت کرے یا پھر جوابی حملہ کرے۔ اب خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام مقدس میں حکمت کے بادشاہ حضرت سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 11ویں آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، آدمی کی تمیز اس کو قہر میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ میرے عزیز سامی، آدمی کی تمیز یعنی اس کا عقل و فہم کو جاننا، سمجھنا، اچھے برے کی پہچان رکھنا، صحیح اور غلط کو پہچاننا، سب تمیز کے زمرے میں آتا ہے۔ جو بھی فرد ان باتوں کا شعور رکھتا ہے وہ غم و غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھے گا، اپنے اوپر کیے گئے الفاظ کے وار کو برداشت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے گا، اپنی زبان کو، اپنے رویے کو قابو میں رکھ کر رد عمل ظاہر کرے گا، تاکہ اس سے بھی کوئی غلطی یا گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ دل دکھانے والے نے تو گناہ کیا ہی ہے، لیکن جوابی حملہ بھی بعین ویسا ہی ہوگا، تو دونوں میں رتی برابر فرق نہیں رہے گا۔ لکھا ہے، خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ برداشت کرنا، معاف کرنا، درگزر کر دینا ہی ایماندار کی شان میں اضافہ کرتا ہے، دین اور دنیا دونوں کی نظر میں معتبر ٹھہراتا ہے۔ اگر ہم خود کو ایماندار تصور کرتے ہیں تو پھر خود کو صبر و برداشت جیسے مادے سے لبریز کرنا ہوگا۔ یسوع المسیح کی مثالی زندگی کو سامنے رکھیے۔ جن صحبتوں سے مسیحا گزرے، کیا کبھی کوئی ہم میں سے گزرا ہے؟ تو بھی مسیحا چپ چاپ سہتے رہے، اف تک نہ کی، بلکہ دکھ دینے والوں کے لیے معافی کی دعا کی۔ آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا میرے رویے، میرا رد عمل مناسب ہے اس فرد کے لیے جس نے مجھے دکھ دیا؟ میرے اندر برداشت کا مادہ کتنا ہے؟ میں کتنا درگزر کرتی ہوں یا کرتا ہوں جب کوئی میرے لیے کچھ بھی کہہ جاتا ہے یا میرا برا چاہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان غیر مناسب رد عمل کا اظہار کر جاتے ہیں، جوابی حملے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے عزیز سامی، خدا کے خوف میں چلنے کا مطلب اس کے دیے گئے احکامات اور دیے گئے نمونے کی پیروی کرنا ہے، جو ہمیں صبر و برداشت کا درس دیتا ہے۔ آئیے، اگر کسی نے بھی اگر کچھ برا چاہا ہے، برا بھلا کہا ہے، اسے معاف کرے۔ اگر نادانی میں برے کو برائی سے برابر بدلہ دیا ہے تو خدا کے حضور جھکیں۔ آئندہ کے لیے خدا کے کلام کو یاد رکھیں۔ درگزر کرنے میں خدا کی نظر میں شان بنے گی اور اس کی بادشاہی کے لائق ٹھہریں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔